لٹرلی مجھے کل اسے اس حال میں دیکھ کے بہت زیادہ دکھ ہوا، اور میں جب سے واپس آئی ہوں میں صرف اسی کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے، کس طرح سے یہ خاموش ہو گئی ہے بالکل۔ اسے ملنے سے پہلے تک میرے ذہن میں کچھ اور گمان تھا اسے لے کر، لیکن جب ملاقات ہوئی اور میں نے اس کی حالت دیکھی تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے کہ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں صرف میری پریشانی ہی بہت زیادہ ہے، میں ہی ہوں جس کا یہاں دل نہیں لگ پا رہا، جو اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی۔ لیکن اس سے ملنے کے بعد میں اپنی تکلیف بہت چھوٹی محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں۔ پچھلے 4 مہینے سے میں ہر وقت کسی معجزے کا انتظار کرتی ہوں کہ کوئی معجزہ ہو اور ہم واپس چلے جائیں، لیکن جب اس سے ملی تو مجھے لگا کہ میں تو بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، کیونکہ میری شخصیت پر اتنا زیادہ اثر نہیں ہوا ہے۔ میں اپنے ماحول میں، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پھر بھی سروائیو کر رہی ہوں، لیکن وہ بیچاری اتنی زیادہ ڈپریسڈ ہے کہ وہ بالکل خاموش سی ہو گئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام سنی، اور اب میں پاکستان میں رہتی ہوں۔ اب میں اس لیے مینشن کرتی ہوں، جو لوگ پہلی دفعہ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں انہیں بتا دوں کہ آج سے 4 مہینے پہلے میں یو اے ای میں رہتی تھی اپنے گھر، اور پھر جب وہاں پر حالات خراب ہوئے اور ہمارے ساتھ ٹریجڈیز ہوئیں تو ہم پاکستان شفٹ ہو گئے۔ اس کے بعد سے زندگی بہت مشکل سے مشکل ترین ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے ہم اس ماحول میں ایڈجسٹ کریں۔ ذہن کو مناتی ہوں تو دل نہیں مانتا، دل کو سمجھاتی ہوں تو ذہن ڈگمگانے لگتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی ایسی سہولیات ہمیں میسر نہیں ہیں جن کے ہم عادی تھے۔ سالوں سال ہم نے باہر ملک میں گزارے، وہاں سے اچانک نکالے جانے پر یہاں آنے کے بعد ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بالکل زندگی ہی ختم ہو گئی ہے۔ جب ہم پاکستان موو ہوئے تو میری کچھ فرینڈس بھی میرے ساتھ آئی تھی، اور انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ میری کسی سے ملاقات نہیں ہو پائی، کیونکہ میں اپنی فیملی، اپنے معاملات کے ساتھ تھوڑا سا مصروف تھی اور وہ لوگ اپنی لائف میں بزی تھے۔ کل اچانک سے اس کی کال آئی، شی سیڈ تم سے ملنے کا بہت دل چاہ رہا ہے، تم میرے پاس آ جاؤ۔ اور پھر ہمارا پلان ہوا کہ ہم ڈنر پہ اس کے گھر مل رہے ہیں۔ جب میں اس سے ملی، اس کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بالکل خاموش سی ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی جو ہر ٹائم بولتی ہوئی تھکتی نہیں تھی، ہر ٹائم ہنستی مسکراتی تھی، دوسروں کو خوش رکھتی تھی، آج بالکل خاموش سی ہو گئی ہے۔ اور پھر جب میں نے اس کی حالت دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری پریشانی تو بالکل بھی پریشانی نہیں ہے۔ ایٹ لیسٹ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہیں، ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر مومنٹ پہ، ہر خوشی میں، ہر غم میں وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، مجھے سہارا دیتے ہیں، مجھے حوصلہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں سنی، پریشان مت ہو، یہ وقت ہے، گزر جائے گا، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور میں ایسا ہی ہے، ایک امید کا دائرہ اپنے ارد گرد بنا لیتی ہوں اور اسی میں خوش ہو جاتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس ایک امید تو ہے۔ لیکن اس لڑکی کی حالت میں نے دیکھی کہ اپنے ہسبینڈ کے بغیر، اپنے 2 بچوں کے ساتھ یہاں پاکستان میں سروائیو کر رہی ہے، جو کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ ایک اکیلی لڑکی کے لیے سروائیو کرنا ہسبینڈ کے بغیر 2 بچوں کے ساتھ، اس کی بس ہمت ہے، اور میں اس سے زیادہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں اس کی تکلیف کو بیان کرنے کے لیے، جو میں مایوسی اور اداسی اس کے چہرے پر دیکھ کر آئی ہوں۔ میں کل پوری رات سو نہیں پائی صرف اسے دیکھنے کے بعد۔ اور بس اللہ پاک سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری کے معاملات فرمائیں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا، کیونکہ یہاں پر رہنا اتنا مشکل نہیں ہے، جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں، رہ رہے ہیں آلریڈی، ان کا اپنا ایک کمفرٹ زون ہے، بٹ ہم نے سالوں سال باہر گزارے تو اس وجہ سے یہاں پر اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل۔ خیر، امید پر دنیا قائم ہے، میں ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ پاک ہمارے لیے بہتری کے معاملات فرمائیں گے، جو بھی ہمارے حق میں بہتر ہوگا اللہ پاک وہ فیصلہ فرما دیں گے، اور ہم اللہ پاک کی رضا سمجھ کر اسے اپنا دیں گے، اس میں خوش ہو جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ جب اس کے گھر جانے کے لیے میں گھر سے نکلی تو پھر ٹریفک کے جو حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ ان چیزوں سے میرا اتنا دل تنگ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اتنا۔ اینی ویز، جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو اپڈیٹ ہو جائے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا، اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے کلیگز کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ میرا لنک ضرور شیئر کیجیے گا، میرے چینل کا لنک ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ
وہ مجھے فالو کر سکے اور مجھے زیادہ سے زیادہ ٹریفک مل سکے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو یہ سب ضرور کیجیے گا، اگر پسند نہیں آتی ہے تو پھر مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ آگے چلے جائیے گا۔ تو جی یہ تقریباً مسلسل 1 سے 1.5 گھنٹہ ڈرائیو کرنے کے بعد جب ہم اس کے ایریا میں پہنچے تو وہاں کے کچھ یہ حالات تھے، اور جو لوگ مجھے پاکستان سے دیکھ رہے ہیں وہ مجھے بتائیے گا ضرور میرے کامنٹ سیکشن میں کہ یہ کون سا سٹی ہے، میں کہاں گھوم رہی ہوں اس وقت، اور یہ ایریا کون سا ہے، اور آپ کس شہر سے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ کے شہر میں اس ٹائم موسم کے کیا حالات ہیں، مجھے یہ بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ اور جو لوگ اسی سٹی میں رہنے والے ہیں وہ مجھے ذرا بتائیں کہ یہ میں کس ایریا میں کس شاہراہ پر ہوں۔ تو جی فائنلی میں اپنی فرینڈ کے گھر پہنچ گئی تھی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گی جی اجازت، اپنی بہت ساری نیک تمناؤں میں دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں، اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے دعا گو رہا کریں، ہر ٹائم اپنے پیاروں سے گزارش کیا کریں کہ جی وہ آپ کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کس کی دعا کس کے الفاظوں کی محتاج ہے، اور کس کے منہ سے نکلی ہوئی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے نصیب میں جو لکھا ہوا ہے وہی ہونا ہے، لیکن بے شک کہ دعائیں انسان کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اگر اللہ پاک نے دعاؤں کو قبول نہ کرنا ہوتا اور ہماری تقدیر نہ بدلنی ہوتی دعاؤں سے، تو پھر اللہ پاک ہمیں دعا کا آپشن بھی نہ دیتے، میرا یہ ماننا ہے۔ اور ابھی بھی مجھے امید ہے کہ چیزیں بہت جلد فکس ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے، اور ہمارے حق میں بہتری، جو بھی ہمارے حق کی بہتری ہے وہ اللہ پاک ہمارے لیے فرمائیں گے اور ہمارے دل بدل دیں گے اسی حساب سے۔ تو اسی کے ساتھ میں آج کا ولاگ یہیں پر اینڈ کروں گی۔ آپ سے ملتی ہوں کل کے ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر وہی کہوں گی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔